نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے شہزادے اور شہزادیاں ہیں یہ سب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاء عنہا کی اولاد، ان کے بدن سے، ان کے پیٹ سے۔ صرف حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے۔ تو آپ کی جو بڑی شہزادی ہیں حضرت سیدہ زینب، یہ بیاہی گئیں اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ۔ خالہ بولے تو حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ کی بہن کے بیٹے کے ساتھ، اپنے چچا زاد کے ساتھ، خالہ زاد کے ساتھ۔ اور پھر باقی ان کے بعد جو دو شہزادیاں ہیں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم، کہ یہ ایک کے بعد ایک بالترتیب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے نکاح میں آئیں، کہ پہلے حضرت سیدہ رقیہ، پھر دوسری ہجری میں جب بدر کا معرکہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے واپس بھی نہیں تشریف لائے تھے، اسی دوران حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو خصوصی اجازت دے رکھی تھی کہ آپ بدر میں شریک نہ ہوں، بلکہ اپنی بیوی اور میری بیٹی سیدہ رقیہ کی تیمارداری میں لگے رہیں، اور آپ کو ان کی تیمارداری میں رہنے کے باوجود بدر میں حاضر ہونے والوں جیسا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گا۔ تو دوسری ہجری میں جب ان کا وصال ہوا تو اس کے بعد میں پھر آپ نے اپنی تیسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح یہ حضرت عثمان غنی سے کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے۔ اور پھر تیسری شہزادی حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نکاح مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ آسمانوں میں فرما دیا، اور اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ دیکھیں رشتے تو سارے اللہ نے یہ مقدر فرما دیے ہیں، رشتے اللہ نے سارے مقدر کر دیے ہیں کہ کون کس کا شوہر اور کون کس کی بیوی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح آسمانوں میں اللہ نے مقدر فرما دیا، تو یہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہمارے نکاح مقدر ہوئے، کہ مقدر سب کے نکاح اللہ نے کر دیے، سب کی تقدیریں اللہ نے لکھ دی کہ کون کس کا شوہر ہوگا اور کون کس کی بیوی ہوگی۔ اس کی یہ حقیقت نہیں ہے جس طرح ہمارے نکاحوں کی تقدیر اللہ نے لکھ دی، بلکہ یہ معاملہ کچھ الگ اور اسپیشل ہے، جس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جان سکتے ہیں، کہ جس نکاح کی خبر وہ فرشتہ لے کر آیا جو کبھی قرآن لے کر آیا کرتا تھا۔ یعنی حضرت سیدنا جبریل کی ڈیوٹی ہمیشہ سے یہ تھی کہ وہ اللہ کا کلام لے کر آئیں، اللہ کی کتاب لے کر آئیں، مصحف لے کر آئیں۔ کسی کے نکاح کی خبر لانا یہ حضرت سیدنا جبریل کی ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن یہ مقام ہے سیدہ کائنات کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ کائنات کے نکاح کی خبر لے کر حضرت سیدنا جبریل جو فرشتوں کے بھی کیا ہیں، سردار ہیں، ان کو یہ خبر لے کر بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جبریل کی آمد کے منتظر تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بالعموم جو وحی کی جو مختلف قسمیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ اشرف، اعلیٰ اور بلند قسم جو وحی کی ہے وہ
عالم بیداری میں جبریل کے ذریعے جو وحی آئے اس کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے، اسی لیے قرآن کا مرتبہ یہ سب سے زیادہ بلند ہے کہ احادیث قدسیہ بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، مگر یہ اس طرح بارگاہ رسالت تک نہیں پہنچی جس طرح قرآن کریم بارگاہ رسالت تک پہنچا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمیں اپنے بچوں کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کس کا انتظار کرتے ہیں؟ اپنی ہی طرح کی کسی مخلوق کا، رشتہ لگانے والوں کا، رشتہ لگانے والیوں کا، یا اپنے دروازے کو تکتے رہتے ہیں کس کے انتظار میں؟ رشتوں کے انتظار میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کئی رشتے تھے، خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست رکھی تھی کہ حضور کرم فرما دیں اور اپنی اس شہزادی کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں عطا فرما دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی صاف جواب عطا نہیں فرمایا، اس لیے کہ آپ منتظر تھے کس کے؟ آسمان کی خبر کے، اس لیے کہ یہ رشتہ زمین پر طے نہیں ہونا تھا بلکہ یہ رشتہ کہاں طے ہونا تھا؟ آسمانوں پر۔ تو آپ آسمان کی خبر کے منتظر تھے، اور ایک وقت آیا کہ جب آسمان میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی فرشتے کو آسمان سے یہ پیغام دے کر اور یہ حکم دے کر، بلکہ یوں کہیے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف سے وکیل بنا کر بارگاہ رسالت میں بھیجا کہ یہ رشتہ علی کے لیے تم میرے نبی کی بارگاہ میں لے جاؤ اور میرے نبی کو یہ بتا دو کہ فاطمہ کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں دینا ہے اس کا نام علی ہے۔ حضرت مولا علی کا رشتہ لے کر حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آئے، اور پھر جسٹ اسی کے بعد مولا کائنات بڑا شرماتے ہوئے، جھجکتے ہوئے اور لجاتے ہوئے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ مانگنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے رشتے کو منظوری دے دی اور ارشاد فرمایا کہ جبریل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم مجھے سنایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے اذن کی بنیاد پر حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ فرمایا۔ آپ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رکھا، اور یہ نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی مرضی سے نہیں رکھا، بلکہ اس نام کا اشارہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے اذن کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کہتے ہیں عربی زبان میں کہ جب بچے کو ماں کا دودھ چھڑایا جاتا ہے اور بچے کو جب ماں کے دودھ سے دور کیا جاتا ہے ماں کے سینے سے، تو اس کے لیے فطم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فاطمہ یعنی حجب عن ثدی امیہا، یعنی ماں کے سینے سے یہ دور کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات کا نام فاطمہ رکھا۔ فطم کسے کہتے ہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جب بچے کو ماں کے دودھ سے دور کیا جائے، ماں کا دودھ چھڑا دیا جائے، تو آپ نے حضرت سیدہ کا نام فاطمہ رکھا، اس لیے
کہ آپ کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا ہے، جس طرح دودھ پیتے بچے کو ماں کے دودھ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور اس نام میں اتنی تاثیر ہے، ہم اور آپ بھی نام رکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم نے جو اچھا نام اپنی اولاد کا رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں اور اس کی تاثیر اس نام میں پیدا فرما دے، اور جس کا نام ہم نے یہ رکھا ہے اللہ اس کی برکتیں اسے عطا فرمائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہماری زبانیں کہاں اور ہمارے رکھے ہوئے نام کہاں، اور نبی کی زبان کہاں اور نبی کی زبان سے رکھا ہوا آسمان سے آیا ہوا نام کہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جب حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ رکھا گیا تو اس نام کا اثر صرف نبی تک محدود نہیں رہا کہ صرف نبی نے کس کا نام فاطمہ رکھا؟ اپنی شہزادی کا۔ تو یہ اگر مؤثر ہے بھی، اس میں اثر ہے بھی، تو یہ ہونا چاہیے کہ حضرت فاطمہ کو جہنم سے دور کر دیا جائے، مگر شہزادی کے اس نام کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاطمہ کی ساری ذریت کو بھی جہنم کی آگ سے دور فرما دیا، صرف حضرت سیدہ کو نہیں بلکہ آپ کی ساری اولاد کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب یہ نام رکھا گیا تو اس کا اثر یہ پیدا ہوا، اور زبان رسالت سے جو نام نکلے، نام کیا کرتا ہے؟ نام کی حقیقت یہ ہے کہ نام یہ پوری شخصیت کا عنوان ہوتا ہے۔ جیسے ہم جس کتاب کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کتاب کا کیا نام ہے؟ گلستہ۔ گلستہ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا جہاں پھول کھلتے ہوں، باغ، یعنی یہ پوری کتاب کا عنوان ہے۔ یعنی مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں، کتاب کے لکھنے والے، کہ یہ کتاب ایک باغ کی طرح ہے، تم کو اس میں کوئی کانٹا، کوئی کوڑا، کوئی کرکٹ نہیں ملے گا، تمہاری فکر کو پراگندہ کرنے والا، تمہاری فکر کو بدبودار کرنے والا، تمہاری فکر کو چبھنے والی کوئی چیز اس میں نہیں ملے گی، بلکہ اس کے ہر ورق پر، ہر سطر پر، ہر لائن میں تمہیں پھول ملے گا، تمہیں گلاب ملے گا، جس کی رنگت دیکھ کر بھی تمہارا دل خوش ہوگا، اور جس کی خوشبو سونگھ کر بھی تمہاری روح جو ہے وہ خوش ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ یعنی نام ایسا رکھا گیا جو پوری کتاب کا نچوڑ قرار پایا۔ اسی طرح اگرچہ آج ہم ناموں کو یہ اہمیت نہیں دیتے، ہم نام رکھتے ہوئے صرف یہ سوچتے ہیں کہ اس میں اچھوتا پن ہونا چاہیے، ایک نیا پن ہونا چاہیے، اگرچہ وہ ناچنے والیوں کا نام ہو اور ناچنے والوں کا نام ہو، لیکن اچھوتا پن ضرور ہونا چاہیے، ایک جدت، ایک ندرت، ایک نیا پن ہونا چاہیے۔ نہیں، نام رکھتے ہوئے یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نام یہ شخصیت کا عنوان ہوتا ہے۔ جس طرح ایک کتاب کا ٹائٹل ہے، ایسے ہی نام شخصیت کا ٹائٹل ہوتا ہے، اور ٹائٹل ہمیشہ یہ بتاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ دوا کی ڈبیا پر دوا کا جو نام ہوتا ہے نا، آپ وہ نام پڑھ کر ہی دوا کے فارمولے کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ڈبہ اگر پیک ہو تو آپ اگر ڈبے پر نام نہ لکھا جائے تو کیا ہوگا؟ ہر ڈبے کو کھول کھول کر دیکھنا پڑے گا کہ اس ڈبے میں کیا ہے۔ لیکن جب نام لکھ دیا جاتا ہے تو پھر آپ کو ہر ڈبے کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ڈبے کھولے بغیر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس ڈبے میں کیا ہے۔ آپ نے میڈیکل شاپ پر دیکھا ہوگا کہ میڈیکل والے یہ دوا کے ڈبوں کے اوپر چٹھیاں لگا کر رکھ دیتے ہیں کہ اس ڈبے میں یہ دوا ہے، اس ڈبے میں یہ دوا ہے، اور اس ڈبے میں یہ دوا۔ حتیٰ کہ کرانے والے بھی مختلف باکسوں کے اوپر وہ مختلف چیزوں کے نام لکھ کر چٹھیاں لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اسی طرح انسان ایک باکس ہے، انسان ایک باکس ہے، اور اس کے اوپر ایک چٹھی لگا دی گئی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اور وہ چٹھی ہمارا نام ہے۔ ہمارا جو نام ہے ہمارے اندر وہی ہے۔
یعنی ہمارا نام ہماری شخصیت کا ٹائٹل اور ہماری شخصیت کا عنوان ہے۔ تو ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے اندر، اس کی روح میں، اس کے بدن میں اور اس کے باطن میں کس طرح کی کیفیات پیدا کرنا چاہتا ہے اور کس طرح کی کیفیات اس کے اندر رکھنا چاہتا ہے، وہ جس طرح کی کیفیات سے اسے آراستہ کرنا چاہتا ہے، جس طرح کا باطن اس کا بنانا چاہتا ہے، اس طرح کا نام اس کا رکھے۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ نام کا پورا اثر اس کے اوپر اترے، لیکن ہم رب کی بارگاہ سے اچھی امید لگا کر ٹائٹل تو اچھا لگا سکتے ہیں کہ مولا اچھا ٹائٹل لگانا ہمارا کام ہے اور پھر اس کی اچھی تاثیر سے اس کو پر کر دینا تیرا کام ہے۔ اور اگر ہم رب کی ذات سے اچھی امید لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ پر اولاد کی پیدائش کے بعد جو ہوتی ہے وہ اولاد کے اچھے نام رکھنے کی۔ اس لیے ہمیں نام رکھنے کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے؟ جس کے نام نے اثر پیدا کر کے بتا دیا ہے۔ اب ہمیں اس نام کو کسی لیبوریٹری میں لے جا کر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پروسیس سے گزارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نام میں اثر ہے یا نہیں، بلکہ وہ نام اپنا اثر دکھا چکا ہے اور اتنا اثر دکھا چکا ہے کہ صرف اس کی اپنی ذات تک اس کا اثر محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک اس کے نسب سے جو نسبت پا گیا اس کے نام کا اثر دراز ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، خدا نے بتا دیا ہے، تو اب ہمیں مزید کسی اور نام کا تجربہ اپنی تجربہ گاہوں میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں پیدا ہونے والی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھیں گے۔ کیوں؟ اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح نسب کی نسبت رکھنے والوں کو اس کا فیضان عطا کیا، غلامی کی نسبت رکھنے والوں کو بھی اس کے فیضان اور اس کا صدقہ ضرور عطا کرے گا۔ اور امت نے اس پر عمل کیا بھی کہ بفضلہ تعالی ہر مسلمان کے گھر میں جس طرح مردوں کے نام کا سابقہ محمد ہوتا ہے یا لاحقہ احمد ہوتا ہے کہ نام سے پہلے محمد یا نام کے بعد احمد، اسی طرح امت کا یہ معمول رہا اور ہے کہ گھر میں جب بھی کسی بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے نام کا لاحقہ تقریباً یہ فاطمہ ضرور بنایا جاتا ہے۔ نام جو بھی رکھا جائے نام کے بعد فاطمہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ تو یہ نام ہے سیدہ کا۔ اب ٹائٹل میں جب اتنا اثر ہے، ٹائٹل میں یہ صرف ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ٹائٹل کی۔ یہ سیدہ کا نام ہے کہ قیامت تک آنے والی اپنی لاکھوں کروڑوں اربوں ذریت کو جہنم کی آگ سے پاک کروا دیا، آزاد کروا دیا۔ ابھی سیدہ کی آنکھ کا اثر باقی ہے، ابھی سیدہ کے لبوں کا اثر باقی ہے، ابھی پلکوں کا اثر باقی ہے، ابھی بھووں کا اثر باقی ہے، ابھی رخسار کا اثر باقی ہے، ابھی چشمان مبارک کا اثر باقی ہے، ابھی پیشانی مبارک کا اثر باقی ہے، ابھی زلفان مبارک کا اثر باقی ہے، ابھی تھوڑی کا اثر باقی ہے، ابھی زبان مبارک کا اثر، دندان مبارک کا اثر، دست مبارک کا اثر، قدمان مبارک کا اثر، شکم مبارک کا اثر، پشت مبارک کا اثر، سینہ مبارک کا اثر اور قلب مبارک کا اثر باقی ہے۔ ابھی تو ہم نے کتاب کھولی ہی نہیں ہے، فاطمہ کی زندگی کی کتاب کھلنا باقی ہے۔ ابھی ہم نے سر ورق پر لکھا ہوا صرف نام پڑھا، اور نام کا اثر یہ ہے کہ قیامت تک آنے والی فاطمہ کی ساری ذریت جہنم سے آزاد ہو چکی۔ تو اس فاطمہ کی زندگی کی کتاب جب کھلے گی، ہمارے کسی یہ ایک تذکرے میں نہیں بلکہ ہر گھر میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ آپ کے یوم وصال پر سیدہ کی کتاب زندگی کے چند اوراق کو پلٹ لینا، اس سے سیدہ زندگی، سیدہ کائنات کی زندگی کے مطالعے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو
आइडियल बेटियां बनाना चाहते हैं, अगर हम अपनी शहजादियों को आइडियल शहजादियां बनाना चाहते हैं, अगर इस्लाम की शहजादियां और इस्लाम की बेटियां ये सारी दुनिया की बेटियों के लिए नमूने अमल और आइडियल लेडी बनना चाहती हैं, तो हमें यह करना होगा कि हम रोजाना अपने घरों में हज़रत सैयदा कायनात की किताब ज़िंदगी के चंद औराक का मुताला ज़रूर किया करें। इसलिए कि जिस तरह नबी की ज़िंदगी लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की मिस्दाक है कि नबी की ज़िंदगी हर मोड़ पर, हर ज़िंदगी के हर कदम पर, हर इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए इसमें नमूना है, इसमें कुदवा है, इसमें उसवा है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी तरबियत का फैज़ान सैयदा कायनात में मुंतकिल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तरबियत का यह असर पैदा किया कि क़यामत तक की हर माँ के लिए, हर बेटी के लिए, हर बीवी के लिए और हर बेटी के लिए सैयदा की सीरत, सैयदा का किरदार, सैयदा की ज़िंदगी, सैयदा की हयात, ये हर एक के लिए नमूने अमल और आइडियल करार पाई कि अब किसी को भी अगर इस रास्ते में रहनुमाई चाहिए तो उसे ज़रूर सैयदा कायनात की सीरत और किरदार की तरफ देखना पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने घरों में सैयदा कायनात की सीरत और किरदार के मुताले का एक नज़्म बनाएं, ताकि जो असल मकसद है आपकी ज़िंदगी का और आपके किरदार का वो हमें पूरी तरह हासिल हो पाए। अल्लाह तबारक व तआला बात सिर्फ नाम के तज़किरे पर ख़त्म करते हैं और आपकी किताब ज़िंदगी के उन्वान और आपकी किताब ज़िंदगी के टाइटल के तज़किरे और आपके नामों की, नाम की बरकतों के साथ और उसकी अजीम नेमतों के साथ और उस नाम से झड़ने वाले और निकलने वाले फैज़ान का सदका लेने के साथ आज की गुफ्तगू ख़त्म करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि मौलाए करीम हमारी नस्लों को भी और हमें भी सैयदा कायनात के नाम का, आपके किरदार का, आपकी सीरत का, आपके बेमिसाल तक़वा, आपकी तहारत, आपकी पाकीज़गी, आपका बेमिसल जूद, आपकी बेमिसल सखा और आपकी अता, रब का खौफ, दीन की गैरत और इस्लाम और ईमान की हमीयत का कुछ सदका हमें भी और हमारी नस्लों को भी अता फरमाए और सैयदा कायनात की बारगाह और आपकी चौखट और आपके दर का मकबूल ग़ुलाम हमें बनाए और सैयदा के दर की सच्ची वाबस्तगी हमें अता फरमाए, सैयदा की दर की सच्ची क़ुर्बत और सच्ची कबूलियत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।